الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ترجمہ: یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو فرمائی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جن انبیاء اور رسول کا سابقہ آیات کے آخر میں ذکر ہوا ہے وہ سارے کے سارے نبوت اور رسالت میں تو یکساں ہیں، لیکن مدارج اور مراتب کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے ایک کو جو خصوصیت حاصل ہو وہ دوسرے کو حاصل نہ ہو، یہی حال صحابہ کا بھی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے پھر پڑھیں گے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ کسی بھی نبی کے بارے میں جو ہے وہ ایمان لانے پر ان پر تفریق نہیں کرتے اور سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ کافر ہے، لیکن اللہ نے اس آیت میں خود فرما دیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں بیان فرمائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک تبلیغ کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعبیر کعبہ اور ذبح اسماعیل علیہ السلام جیسے اعمال کی توفیق ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سمجھا دی گئی اور ان کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی واسطے کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، حضرت ایوب علیہ السلام شدید آزمائش اور بیماری میں بھی صبر و شکر پر قائم رہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اس وقت بیٹا پیدا ہوا جب وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تولد ہوئے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید اور حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ تمام انبیاء کو جو کمالات دیے گئے وہ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور آپ جو ہے وہ کو سب پر فضیلت ہے۔ آپ کی امت وسط اور آپ کا معجزہ یعنی قرآن دائمی معجزہ ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں کبھی نہ لڑتے۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، جس کا منطقی تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان انبیاء کے ماننے والے جنگ و جدال کی نوبت تک نہ پہنچے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ان انبیاء کے بعد آنے والے لوگوں نے آپس میں مقابلہ شروع کر دیا، ایک نبی کے پیروکار دوسرے نبی کے پیروکار سے الجھ پڑے، بلکہ ایک ہی نبی کے ماننے والے کئی جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک دوسرے کی تکفیر اور تفسیق کرنے لگے، اور یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے، جو کہ ایک قرآن کو ایک نبی کو مانتے ہوئے بھی آپس میں لڑتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو تکوینی طور پر انبیاء کی اتباع اور قبول حق پر مجبور کر دیتا، مگر یہ بات سنت الہیہ کے خلاف ہے۔ اس نے انسان کو جو حریت فکر اور رد و قبول کا اختیار دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود غور و فکر کر کے اپنے لیے راہ ہدایت کا انتخاب کرے اور اپنے آپ کو اس تفریق سے اور تفرقہ بازی سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہر قسم کے تفرقہ بازی سے بچائے اور سب مسلمانوں کو ایک کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔